بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ہوم کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع موت سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں جب موت آئے گی تو یقین جانیے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کی دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وراثتوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم نے جانا ہے وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے ظاہر ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد۔ آپ کے اپنے مکان اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف تھوڑی توجہ دیں۔ نمبر 1، فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، سورۃ المنافقون، پارہ نمبر 28۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا۔ وہ یہ نہ کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ وغیرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کی عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الذاریات، پارہ نمبر 27۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹس باکس میں ضرور پوچھ لیا کریں۔